سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی وقت کی برکت ختم ہوتی جائے گی. سال اس طرح گزرے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ اس طرح گزرے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ اس طرح گزرے گا جیسے ایک دن، اور ایک دن ایسا گزرے گا جیسے گھنٹہ بھر کا وقت. وقت کی برکت ختم ہو جائے گی اور اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا کہ جب کبھی ہم سوچیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا. پچھلا رمضان گیا، اب اگلے رمضان کی آمد ہے. اسی ہفتے سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا. پچھلا رمضان گئے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ بہت زمانہ ہو گیا. رمضان گزرا ہے جیسے قریب کی بات ہے ایسا محسوس ہوتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ عطا کیا ہے، اور اس کے اہتمام کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رجب کا چاند نظر آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. بہت مشہور دعا ہے جو آپ نے بار بار سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یعنی ہمیں اتنی زندگی دے اور ہماری عمر میں اتنی برکت دے کہ رجب اور شعبان کا مہینہ گزر کر کے ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کے روزوں کو پالیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کب بلانا ہوگا، لیکن ہمیں علم نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے مسلسل دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. بات اصل یہ ہے کہ جس شخص کو کسی چیز کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. جیسے کسی نے کہا ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، کہ ہیرے کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جوہری کو پتا ہے. ہیرا ہم میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھانا. آپ کو اگر ہیرا بغیر تراشا ہوا ایسے دے دیا جائے تو آپ اس کو جیب میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں. میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا ایک شخص کے پاس، اور اتنے پتھر تھے، وہ بہت اہتمام کے ساتھ لایا اور مجھے اس نے بتایا، تو میں پہلی مرتبہ دیکھا وہ نہ تراشیدہ تھا. تو دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہیرا ہے. میں نے کہا ذرا حساب سے بول. اس لیے کہ نظر میں وہ بیٹھا ہی نہیں.
ذرا بھی جچا نہیں. میں نے کہا کون بولتا ہے یہ ہیرا ہے؟ ارے بولے ہیرا ہے مفتی صاحب. میں نے کہا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ بولے 42 کروڑ روپیہ اس کی قیمت ہے. مجھے یقین نہیں آیا، لیکن بعد میں صحیح جانکاری ملی کہ وہ آدمی صحیح بول رہا تھا. اب ظاہر بات ہے اپنے بادشاہ بھی نہیں ہے اور جوہری بھی نہیں، جیسے آپ ویسے میں. تو قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، کہ ہیرے کی قیمت یا تو بادشاہ جانتا ہے یا پھر جو ہے جوہری کو پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو رمضان المبارک کی قدر و قیمت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور آپ اس کی اہمیت کو جانتے تھے. تو رجب سے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچا دے. ہمیں رمضان کی اہمیت کا، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اور اندازہ کب ہوگا؟ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب روزوں کا اجر اللہ پاک عطا کریں گے تو اس وقت تو پتا چلے گا کہ روزہ کیا تھا، اور پھر یہ احساس ہوگا، پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے رمضان کو اور اس کے روزوں کو صحیح معنوں میں وصول کیا ہوتا. یہ اس امت پر اللہ پاک کا خصوصی انعام ہے، خصوصی انعام. رمضان کا یہ مبارک مہینہ روزوں کے ساتھ اللہ پاک نے اس امت کو عطا کیا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں دیا تھا. پچھلی امتوں پر روزے فرض تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور ایک روزہ فرض تھا عاشورہ کا. ہجرت کر کے ہمارے آقا جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جب محرم کا مہینہ آتا تھا اور عاشورہ کا دن ہوتا تھا تو یہود و نصارہ روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے قلزم اور دریائے نیل کو پار کیا تھا. ہم اس دن کا روزہ ہم پر فرض ہے، اور عاشورہ محرم میں دنیا میں بڑے بڑے واقعات جو پیش آئے وہ اس دن سے تعلق رکھتے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم پر روزہ فرض ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حق رکھتے. تو آپ نے بھی اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن اہل کتاب سے مشابہت نہ ہو اس لیے 2 روزے رکھا کرو. یہود و نصارہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں، 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا، ایسے 2 روزہ رکھے تاکہ عبادت میں بھی ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. عبادت تو بہت اچھی چیز ہے، اچھے کام میں اگر مشابہت ہو تو ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہمارے آقا نے جو پیغام ہم کو دیا ہے کہ اہل کتاب سے مشابہت کسی درجے میں نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ عبادت میں بھی ہم ان کے جیسے نہ رہیں. عاشورہ محرم کا وہ 1 روزہ رکھتے تھے، ہمیں 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اور اس کے ساتھ 1 روزہ اور رکھا. تو پچھلی امتوں پر روزہ فرض تھا، لیکن عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا. رمضان المبارک کا روزہ
اس امت کو اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ عطا کیا ہے. اور رمضان کا یہ مہینہ آپ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھو گے تو اپنے دامن میں بے پناہ اجر و ثواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ، ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پھر اس کو احساس ہوا رمضان گزرنے کے بعد اس نے مرتے دم تک روزانہ روزہ رکھا، تو رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب تھا وہ زندگی بھر کے روزے رکھ کر بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نہ رات گئی بات گئی، رمضان کے روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا بدل نہیں ہے. اور اللہ پاک نے، آپ دیکھو گے حضور نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اللہ پاک کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو رمضان کا روزہ اس پر فرض ہے، وہ روزہ رکھے. یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. اور ہمارے آقا نے فرمایا رمضان کا چاند دیکھو روزہ رکھو، عید کا چاند دیکھو روزہ ختم کر دو. اور ہم اپنی عبادتیں قمری تاریخ سے، یعنی چاند کی تاریخ سے ہماری عبادات جڑی ہوئی ہے. رمضان کا روزہ بولو، شب برات بولو، شب قدر بولو، حج بولو، یہ سب جو ہے قمری تاریخ یعنی رمضان کی تاریخ نے چاند کی تاریخوں سے چلتا ہے. اور قمری تاریخ 354 دن یا 355 دن کا چاند کا مہینہ ہوتا ہے. یہ 354 سے کم بھی نہیں ہوگا اور 355 سے زیادہ بھی نہیں ہوگا. اور شمسی مہینہ جو ہوتا ہے، جو سورج کی تاریخوں پر، جس کو ہم انگریزی تاریخ کہتے ہیں، وہ 365 دن کا ہوتا ہے. 365 دن کا. تو ہمارا یہ قمری مہینہ جو ہے 10 یا 11 دن انگریزی تاریخ سے کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ یہ رمضان کا مہینہ سال بھر میں گھومتا ہے. آج سے 33 سال پہلے رمضان جن تاریخوں میں تھا، اب رمضان انہی تاریخوں میں آئے گا. رمضان کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی بارش میں آتا ہے. یہ جو 10-11 دن کا فرق ہے ایک سال میں، اس کی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ مختلف موسم میں آتا ہے. اور ہمارے یہاں عبادات کے لیے سبب ہے. جیسے ہم کو حکم دیا گیا کہ رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو. چاند کا دکھنا، رمضان کے مہینے کا آنا سبب ہے روزے کی فرضیت کا. جیسے نماز کے لیے فرضیت کا سبب صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز فرض ہو گئی. زوال ہو گیا سورج کا، ظہر کی نماز فرض ہو گئی. اور ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا، عصر کی نماز فرض ہو گئی. سورج غروب ہوا، مغرب کی نماز فرض ہوئی. اور جب آسمان سے شفق ابیض یعنی سفیدی ختم ہو گئی اور مکمل تاریکی ہو گئی تو عشاء کی نماز فرض ہو گئی. یہ سبب ہے. اسی طرح روزہ بھی، اس کا سبب رمضان کے چاند کا دکھنا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم. تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پائے اس پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھے. اب اگر کسی کا رمضان سے پہلے انتقال ہو گیا تو اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا، اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوں گے. اور کل قیامت کے دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اگلے رمضان کا روزہ تم نے کیوں نہیں رکھا. وہ کہے گا میں نے رمضان پایا ہی نہیں تھا. جیسے کسی شخص کا انتقال اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہو گیا تو اس پہ مغرب کی نماز فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے سورج غروب ہونے کا زمانہ نہیں پایا.
تو عبادات کی فرضیت کے لیے اللہ نے اسباب رکھے. رمضان کے روزوں کی فرضیت رمضان کے چاند کا دکھ جانا ہے. جب رمضان کا چاند دکھا، ہم نے رمضان کا مہینہ پا لیا، ہم پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری اس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ رجب سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. رجب کے مہینوں میں نفل روزوں کا اہتمام آپ کرتے تھے. اگرچہ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن رجب میں آپ روزہ شروع کر دیتے تھے. اور جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے. لیکن جب شعبان کی 30ویں تاریخ ہوتی تھی اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے. آپ نے منع کیا. یہ یوم الشک ہے. شعبان کا 30واں دن یہ رمضان کا پہلا دن بھی ہو سکتا ہے. اگر شعبان کا مہینہ 29 کا ہوا تو اس کے بعد والا دن رمضان کا پہلا دن ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند دکھتا ہے، نہیں دکھتا ہے، ہوتا ہے. یہ ہر مہینے کی بات ہے. کبھی چاند دکھتا ہے، کبھی نہیں دکھتا ہے. تو شعبان کا جو 30واں دن ہوتا ہے وہ یوم الشک ہے. حضور نے روزہ رکھنے سے منع کیا. اور کیوں منع کیا اس کی وجہ علماء نے ذکر کی ہے، اور وہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے. روزہ کوئی غلط عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تو ابھی آگے ہے، رجب میں نفل روزہ رکھتے تھے. شعبان کا مہینہ روزوں میں گزرتا تھا، لیکن یوم الشک کو روزہ نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے منع بھی کیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادات میں ہماری طرف سے اضافہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کوئی اس نیت سے روزہ رکھے کہ یار روزہ رکھ لو، ہو سکتا ہے آج رمضان کا پہلا دن ہو. بعض لوگ رکھ لیتے کہ چاند کی گڑبڑ چلتی رہتی ہے، مولانا لوگ، چاند کمیٹی کے ذمہ داران چاند ڈھونڈتے رہتے. اب جو دوسرا دن ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے. اب تو دنیا بہت سمٹ گئی ہے، بہت سمٹ گئی، مختصر ہو گئی، گھر آنگن جیسا ہو گیا کہ ایک جگہ بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کی خبر لے سکتے ہو. پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے یہ سہولت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے. ایک صحابی ملک شام سے نکلے، ان کو مدینہ پہنچنے میں 1 مہینے کا وقت لگا. اب ظاہر بات ہے جو خبر وہ لے کر کے آ رہے تھے وہ تو 1 مہینے کے بعد ہی پہنچے گی نا. زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا، سواریاں بدلتی رہی، ذرائع، اسباب اور وسائل یہ وجود میں آتے رہے. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ آج ہم گھر بیٹھے پوری دنیا کی خبر لے سکتے. آج چاند کے تعلق سے خبر آ جاتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چاند ڈھونڈتے رہتے تھے، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن کے بعد معلوم ہوتا تھا کہ چاند فلاں جگہ دکھا تھا، اور لوگوں نے 1 دن پہلے روزہ شروع کر دیا. آج وہ حالات نہیں ہے. آج تو چاند دکھا 1 منٹ میں ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے. آپ واٹس ایپ پہ دیکھو، چاند کی خبر آ جاتی ہے، کہاں کہاں سے خبر آ جاتی ہے، اور 1 لمحے میں خبر آتی ہے. چاند دکھا، آدمی فون لگایا سعودی سے، بولے چاند ہو گئے. اب ظاہر بات ہے وہاں کا مسئلہ یہاں کا مسئلہ الگ ہے. دنیا بہت بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1 دن کا فرق پوری دنیا میں ہوتا ہے. کہیں ہم سے 1 دن پہلے روزہ ہوتا ہے، اور کہیں ہم سے 1 دن کے بعد روزہ ہوتا ہے. ایک قدرت کا نظام ہے. اللہ نے قمری مہینوں کے اعتبار سے اس کو رکھا ہے. اس میں جو حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور بہت عجیب و غریب ہیں. جب اس کو پڑھو اور سنو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے یہ کتنا زبردست نظام ہے. انسانی فطرت کے پیش نظر اللہ پاک نے دین رکھا ہے. انسانی فطرت کے پیش نظر چاند ہم سے 1 دن پہلے سعودی میں دکھتا ہے.
اب ظاہر بات ہے سعودی ہم سے مغرب میں، جو ممالک ہم سے مشرق میں ہے، جتنی دوری پر سعودی ہے اور سعودی کے آگے کے ممالک ہے، اتنی دوری پر جو مشرق میں ہم سے آگے ہیں، وہاں ایک دن ہم سے پہلے روزہ ہوتا ہے، ایک دن بعد میں روزہ ہوتا ہے. تو یہ ایک نظام اللہ پاک نے بنایا. تو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھا جاتا ہے. دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا علم ہو جائے، ورنہ نابینا آدمی کو تو چاند ہی نہیں دکھتا، اس کے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بصارت ہی نہیں ہے. اور ایسا اگر ہوتا تو جس کو نہیں روزہ رکھنا ہوتا وہ چاند ہی نہیں دیکھتا. وہ کہتا میں نے چاند دیکھا نہیں ہے تو میں کیسے روزہ رکھوں. تو چاند دکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے دکھ جانے کا علم ہو جائے تو روزہ فرض ہو جائے گا. رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے. اور اتنا بابرکت اور خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ حضرت علی کی ایک روایت سے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کا ایک روزہ آپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پھر آپ کو ملال ہوا، آپ کو احساس ہوا، آپ نے ایک روزے کی قضا ایک روزے سے کر لی. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ رمضان کے روزے کا اجر و ثواب مجھ کو مل جائے تو ساری زندگی روزہ رکھ کر کے اتنا اجر و ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے. آپ اس سے اندازہ کرو کہ اللہ پاک نے اس امت پر کتنا بڑا کرم کیا، احسان کیا. ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ ہم کو اللہ نے عمر کم دی اور پچھلی جو امتیں تھی اللہ نے ان کو عمر زیادہ دی تھی. جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ ان کو اللہ نے عمر دی تھی. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی تھی. اور ظاہر بات ہے کسی کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی، اس سے پہلے نہیں. تب 950 میں آپ کو 40 ملانا پڑے گا. فرعون کے متعلق آتا ہے کہ اس نے جب حکومت کی تھی تو حکومت کے کرتے ہوئے 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا تھا. یہ روایتوں میں ملتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوتے رہے تھے. اتنی لمبی لمبی عمریں ان کو ملی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ باتیں ذکر فرمائی تھی. اس میں بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ کیا تھا کہ جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی تھی اور بستی چھوڑ دی تھی. ایک ویران جزیرے پر جا کر کے ڈیرا ڈال دیا تھا. اللہ نے اس کے لیے وہاں پر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا اور انار کے درخت اگا دیے تھے. وہ انار کھاتا تھا، میٹھے چشمے سے پانی پیتا تھا اور اللہ کی عبادت میں رہتا تھا. پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. جب یہ واقعہ سنایا تو صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے اور موازنہ کرنے لگے کہ ظاہر بات ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا اور نیک اعمال پر اللہ اجر دیں گے. اب ہماری عمر ہی کل جو ہے 60-70 سال ہے. 60-70 سال میں 15 سال بچپنے کا گزار دیجئے، 1/3 حصہ سوتے میں گزر جاتا ہے. رات میں سوئے، دن میں سوئے، 8 گھنٹے سے زیادہ سو لیتے. 1/3 حصہ ہمارا سونے میں گزر گیا، 12 گھنٹے ہمارے کمانے میں گزر جاتے. پھر دنیا داری بھی ہے، بازار جانا ہے، مٹر لانا ہے، چنا لانا ہے. کچھ لوگ تھیلی لے کر کے آئے ہوں گے ابھی. تو دنیا داری بھی پیچھے لگی ہے کہ کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، کہیں میٹنگ ہے، کہیں پروگرام ہے، کہیں حاضری ہے. آپ اگر دیکھو گے 60-70 سال میں 2-2.5 سال کا زمانہ بھی ہمارا عبادت میں نہیں گزرتا. صحابہ کرام نے حساب لگایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اس شخص نے 500 برس تک عبادت کی تو ہماری کل عبادت 2.5-3 سال کی ہے.
ہم تو محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ پاک نے جو عبادات ہمیں دی ہیں یہ عبادات ایسی ہیں کہ اگر ہم اس پر مکمل عمل کر لیں تو ہم پچھلی امتوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ جب رمضان کا مہینہ آنے لگا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آیا ہے جو بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور مومن کا اجر اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ پاک عطا کرتے۔ اور اس مہینے میں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیرخواہی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کسی نے اگر روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اللہ پاک اسے اس روزے دار کے اجر کے برابر اجر عطا کریں گے روزہ افطار کرانے پر۔ یہی وجہ ہے ہمارے یہاں مسجدوں میں افطار کے لیے لوگ سامان بھیجتے ہیں، اور بھیجنا چاہیے، اپنے گھر پر بھی بھیجنا، اپنے گھر پر بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور پاس میں غربا ہوں، کمزور لوگ ہوں مالی اعتبار سے، وہاں بھی اپنے کو سامان بھیجنا چاہیے۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیرخواہی ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ ہمیں اجر بھی دے گا۔ یہ چیز ہم لوگوں میں ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاس پڑوس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ ماضی میں ہمارے بزرگ یہ اہتمام کرتے تھے، گھر میں جو پکتا تھا گھر کی بوڑھی عورتیں ادھر ادھر آس پاس میں ایک پیالی بھیجا کرتی تھی، اور ہمارے گھر آیا بھی کرتا تھا۔ لیکن اب یہ چیزیں نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ روزے دار کو افطار کراؤ۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، رمضان کا مہینہ خیر و برکت، اجر و ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے کسی غریب کے گھر کھجور بھیج دی، آپ نے کسی غریب کے گھر کچھ فروٹ بھیج دیا، آپ نے کسی غریب کے گھر کچھ شربت وغیرہ بھیج دیا، ظاہر بات ہے وہ لوگ افطاری میں استعمال کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جب افطاری ہوگی تو اللہ ان کو جتنا اجر دے گا اتنا ہی اجر اللہ آپ کو بھی دیں گے۔ ہم نے ایک روزہ رکھا، ایک روزے کا ثواب، 100 لوگوں کو ہم نے روزہ افطار کرا دیا، 100 لوگوں کا ثواب ہم کو ملے گا، اور وہ بھی رمضان کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، روزے داروں کو افطار کرانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے مسافروں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے آپ مسجد میں انتظام کر دیں، ورنہ اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے پاس پڑوس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر روزہ کھولنے کا اہتمام ہو، اس کے لیے آپ خیال رکھیں۔ آپس کے تعلقات بھی مضبوط ہوں گے، مستحکم ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کھانا اور جو نعمتیں کھانے کی اللہ ہمیں رمضان میں عطا کرتا ہے 11 مہینہ نہیں ملتی۔ کوئی بڑے سے بڑا ترم خاں بھی ہوگا اور مالدار بھی ہو گیا، اس کے یہاں بھی یہ اہتمام نہیں ہوتا جو رمضان میں ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اہتمام کرنے کے لیے، تو ہم روزہ رکھیں اور روزوں کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے روزے داروں کو افطار کرائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی۔ خدا کی قسم، ایک مہینے کا اگر آپ نے اہتمام کر لیا، اللہ اپنی بات میں سچا ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، ذرہ برابر بھی ہمیں شک شبہ نہیں۔ ایک مہینہ آپ اہتمام کر لو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دامن بھر جائے گا۔ دوسرا عشرہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت اور بخشش لے کر کے آئے گا،
اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا پروانہ دلوائے گا۔ 11 مہینہ ہم نے بہت کچھ کیا، غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ 1 مہینہ ہر سال آتا ہے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ ہم اللہ کے در سے بہت دور چلے گئے، 11 مہینہ ہم بھٹکتے رہے، رمضان کا مہینہ آیا، واپسی اللہ کے گھر کی طرف۔ آپ یقین مانو 1 مہینے کا اہتمام آپ کی روح کو اتنی طاقت عطا کرے گا کہ انشاءاللہ 11 مہینہ آپ کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہو شراب پینے کی، دل میں خواہش پیدا ہوئی شراب پینے کی، پیسہ بھی ہے، موقع بھی ہے اور گروپ بھی ہے، لیکن آدمی یہ سوچ کر کے رک جائے، اپنے دل کی خواہش کو دبا لے کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی خشیت، اس کی عظمت، اس کے جلال کے پیش نظر آدمی رک جائے کہ نہیں، میرے پروردگار نے منع کیا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، آدمی رک جائے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اور روزہ آتا ہے ہماری تربیت کے لیے۔ روزہ کہتے کس کو ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے اپنی جائز خواہشات پوری کرنے سے رک جانا۔ بھوک لگی ہے، کھانا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلے ہیں، دروازہ اندر سے بند کر کے اگر کھانا چاہیں تو کھا سکتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ایسی تنہائی سے فائدہ اٹھایا ہو؟ ایک آدمی بھی نہیں ہوگا۔ بڑی عمر کے لوگوں کو تو جانے دو، بچے بھی تیار نہیں ہوتے جو روزہ رکھتے ہیں۔ جب ان سے روزہ رکھوا لیا جاتا ہے اور ان کی عمر نہیں ہوتی ہے ایسی کہ وہ روزہ پورا کر سکے، ان کو دوپہر میں زبردستی کھلانا پلانا پڑتا ہے اور ان کو تسلی دینے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ تیرا 2 روزہ ہو جائے گا، ایک دن میں 2 روزہ۔ وہ کھانے کے لیے تیار نہیں رہتا، اس کو کچھ پتہ نہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کی رضا اور ناراضگی کیا ہے، اسے پتہ نہیں، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا۔ ہم کو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی اکیلے میں تو کھا لے پی لے، 1 لاکھ روپیہ دوں گا، آدمی بولے گا نہیں، میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جائز خواہشات پوری کرنے سے رکنا، یہ ایک تربیت ہے۔ یہ تربیت، سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس کی شدت سے حلق کانٹا ہوتا رہتا ہے، آدمی 17 جتن کرتا ہے، خس کی ٹٹی لگا لیتا ہے، ایئر کولر لگا لیتا ہے، اے سی لگوا لیتا ہے، ٹھنڈا ماحول بنا کر کے اس میں رہتا ہے، لیکن اگر اس کو شربت کا گلاس دیا جائے تو، ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا جائے تو وہ نہیں پیتا، صرف اس لیے کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جائز خواہشات سے رکنے کا نام۔ اب جب 1 مہینہ اس طرح گزارا جاتا ہے تو اس کے اندر روحانی ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر 11 مہینے میں اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام آ جائے اور وہ اپنے آپ کو روکنا چاہے تو روک لے گا، دل میں آئی ہوئی خواہشات کو دبانا چاہے دبا لے گا، اتنی روحانی طاقت اس میں آ جائے گی۔ تو 11 مہینہ آدمی پر کنٹرول آ جائے،
خواہشات کو دبانے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے 1 مہینے کا روزہ ہے۔ اور ہم سردی میں بھی رکھتے ہیں، گرمی میں بھی رکھتے ہیں۔ کبھی روزہ کہیں 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، کہیں 18 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن لوگ رکھتے۔ کتنا بھی لمبا روزہ ہو، روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے۔ اور ہمارے شہر میں تو الحمدللہ ماحول ہے کہ سبھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور گھر میں جب ماحول بنتا ہے تو بچے بھی روزہ رکھ لیتے، اور پھر اخباروں میں 50 سینکڑوں بچوں کے فوٹو چھپتے کہ جن کی روزہ رکھنے کی عمر نہیں تھی، لیکن ماحول نے اتنا اثر کیا کہ بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اس لیے رمضان کی تیاری ضروری ہے۔ جیسے یہ جسم آپ کھاؤ گے تو جسم کو طاقت ملے گی، جسم کو طاقت ملے گی، لیکن اگر روزہ رکھو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو روح کو غذا ملے گی، روح طاقتور ہوگی۔ ایک ایمان والے کی روح جتنی طاقتور ہوتی ہے غیروں کی نہیں ہوتی، اور ایمان والوں میں نیک آدمی کی روح جتنی طاقتور ہوتی ہے دوسرے عام مسلمانوں کی نہیں ہوتی۔ تو یہ عبادات ہماری روح کی غذا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ رمضان المبارک بس آنا ہی چاہتا ہے، سر پر ہے، ابھی سے ہم اس کی تیاری کریں، اور یہ چند دن اگر روزہ رکھ لیں تو رمضان کا پہلا روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ جو لوگ بالکل روزہ نہیں رکھتے رمضان کا پہلا روزہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، سر دکھنے لگتا ہے، کچھ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑا چالو کر دیتے ہیں۔ ہم اگر 2-4 روزے پہلے سے شروع کر دیں اور 30 شعبان کا روزہ چھوڑ دیں تو رمضان کا پہلا روزہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ رکھیں گے؟ صحابہ کرام رمضان سے پہلے زکوٰۃ بھی دے دیتے تھے، ان کو ہم سے زیادہ علم تھا کہ رمضان میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ اس لیے پہلے دے دیتے تھے کہ غریب لوگ بھی رمضان کی تیاری کر لے۔ جیسے صدقہ فطر عید سے پہلے دینا بہتر ہے تاکہ غریب آدمی عید کی تیاری کر لے، اسی طرح رمضان سے پہلے زکوٰۃ دینا غربا کے لیے رمضان کی تیاری میں معاون و مددگار ہے۔ اور ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اجر و ثواب کون دے گا؟ اللہ دے۔ آج اگر اللہ مجھے بے پناہ اجر دینا چاہے تو کون اللہ کو روک سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے غریب رشتہ دار، غریب پڑوسیوں کو اگر رمضان سے پہلے دے دیں تو وہ رمضان کی تیاری میں ان کے لیے کارآمد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اجر کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔